یہ آپ تھوڑا سا آگے ہیں نا، یہاں خالی جگہ کافی ساری، جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑی سی تکلیف کریں۔ تمام احباب سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، اور بالاخص بانیان مجلس ملک صاحبان، ان کے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ اس کا ایکو نہیں چاہیے بھائی، ایکو ختم کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار اس کی گونج ہے، گونج اس کی ختم کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اے کریم اللہ، بحق محمد و آل محمد علیہ السلام و بحق امام صاحب العصر علیہ السلام، بانیان مجلس کی عیسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بانیان کے حوائج شریعہ پورے فرما۔ میرا اللہ ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، جو بچے پردیس میں ہیں دیس میں ہیں، مولا سب کی نصرت اور حفاظت فرما۔ خدایا آل محمد کی عزت عظمت کے صدقے میں انہیں وسیع حلال رزق نصیب فرما، انہیں پریشانیوں سے، دکھوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے کریم مالک، جتنے محبان آل رسول اور جتنے عزاداران اہل بیت تشریف فرمائے، مولا سب کی حاجات کو پورا فرما۔ جو مومنین مومنات بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جتنے مومنین تنگ دست ہیں مولا سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما۔ جو بچے ہمارے جوان بے روزگار ہیں، نوکری نہیں، کاروبار نہیں، باعزت روزگار عطا فرما۔ کسی مومن کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ اے پروردگار، جتنے مومنین بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جتنے مومنین جن کو اللہ تو نے بیٹیاں عطا کی ہیں نیک صالح بیٹے بھی عطا فرما۔ جن مومنین کے پاس گھر نہیں انہیں گھر عطا فرما، جو حج و زیارت کی تمنا رکھتے ہیں پوری فرما۔ اے کریم اللہ، جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار والی کربلا کی زیارت نصیب فرما، مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما۔ علماء اعلیٰ مراج اسلام کی زندگی دراز فرما۔ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہائی مولا انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی پر برکت زندگی عطا فرما۔ میرا اللہ، ایران کی حفاظت فرما، امریکہ اسرائیل اور ان کے جتنے حامی اور حواری ہیں سب کو قیامت کی ذلت و رسوائی سے پہلے اسی دنیا میں ذلیل و رسوا فرما۔ اے مولا، امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرت حجت کے حامیان و ناصران، نوکران و منتظران سے ہمارا شمار فرما۔ تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا فانك انت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات بلند۔
امام صاحب علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واصحابه المظلومین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد والقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم يعرف امام زمانہ فمات میتۃ جاہلیہ، صلوات۔ مومنین کرام، میں نے سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 55 تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کچھ وعدے کیے۔ ارشاد رب العزت، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا یہ وعدہ ہے صاحبان ایمان سے اور صاحبان عمل صالح سے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، پہلا وعدہ یہ ہے کہ اللہ انہیں ضرور برضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا اور زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ اگلا وعدہ یہ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ اپنے پسندیدہ دین کو اس کرۂ ارض پر غالب کر دے گا، اپنے دین کو طاقت اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا وعدہ رب کا یہ ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ لوگوں کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اگلا رب کا وعدہ یہ ہے کہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اس خلافت کے بعد پورے کرۂ ارض پر سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، کوئی شرک کرنے والا نہیں ہوگا۔ ومن کفر بعد ذلک، پھر اللہ فرماتا ہے اس کے بعد بھی جو کفر کرے، انکار کرے، فاولئک هم الفاسقون، وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں اور گناہگار ہیں۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت میں اس خلافت کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ کون سی خلافت ہے؟ عامت المسلمین میں سے بعض لوگوں نے اس آیت کو خلافت راشدہ سے جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ خلافت راشدہ کا ذکر ہے،
لیکن میں عرض کروں کہ اگر آپ اس آیت مجیدہ کے ایک ایک لفظ پہ دقت سے غور کریں تو ایک ایک لفظ بول کے بتائے گا کہ اس آیت کا خلافت راشدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے اس آیت میں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ خلافت راشدہ میں ایک کے سوا سارے لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ اللہ خلافت عطا کرے گا۔ دوسرا اللہ فرماتا ہے اس خلافت کے بعد وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اللہ اپنے دین کو قرآن پر غالب کر دے گا۔ اب میری مائیں بہنیں ذرا خاموشی اختیار کریں، اپنی مجلس شروع نہ کریں، مہربانی کریں، مجلس کا ماحول خراب نہ کریں۔ آپ کی آوازیں یہاں تک آ رہی ہیں، جنہوں نے اپنی مجلس کرنی وہ اٹھ کے چلی جائیں بارگاہ سے باہر، مہربانی کریں، ماحول خراب نہ کرو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اگلا وعدہ رب کا یہ ہے کہ اس خلافت کے بعد اللہ اپنے دین کو پورے کرۂ ارض پر غالب کر دے۔ اب ایمان سے بدائیے ارباب دانش بیٹھے ہیں، کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں پورے کرۂ ارض پر دین اسلام کی حکومت قائم ہو گئی تھی؟ بولو، آدھے کرۂ ارض پر بھی اسلام کی ابھی حکمرانی قائم نہیں ہوئی تھی، دین غالب نہیں آیا تھا۔ پھر اگلا وعدہ رب کا یہ ہے کہ اللہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفٍ أَمْنًا اس خلافت کے بعد دنیا سے خوف ڈر ختم ہو جائے گا اور ہر طرف امن آ جائے گا۔ آپ کے فرط جذبات میں کہہ دے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں پورے کرۂ ارض پر بڑا امن تھا تو یہ الگ بات ہے، ورنہ حقائق جو ہیں یہ اس بات کا منہ چڑھاتے رہیں گے۔ او بھائی کہاں امن تھا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، صحابی رسول مالک بن نویرہ کو کس دور میں قتل کیا گیا؟ حضرت ابو ذر صحابی رسول کو جلا وطن کیا گیا 2 بار، کس کے دور میں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے جلیل المرتبہ صحابی کی پسلیاں توڑ دی گئیں کس زمانے میں؟ میں کہتا ہوں صحابہ کی بات چھوڑو، جس زمانے میں خود آل رسول محفوظ نہ ہوں، جس زمانے میں خود رسول کی بیٹی پر ظلم ہوا ہو، سیدہ طاہرہ کا دروازہ جلایا گیا کس زمانے میں؟ سیدہ کو زخمی کیا گیا کس زمانے میں؟ سیدہ کا حق غصب ہوا کس زمانے میں؟ سامعین گرامی، اللہ تو فرماتا ہے کہ اس خلافت کے بعد دنیا میں خوف ختم ہو جائے گا، امن آ جائے گا۔ توجہ ہو رہی بھائیو؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس آیت کا تعلق خلافت راشدہ سے نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان تینوں ائمہ نے فرمایا کہ اس آیت کا تعلق امام مہدی کی خلافت سے ہے۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات مولانا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55، اس کا تعلق اس آیت میں جس خلافت کا تذکرہ ہے وہ امام زمانہ کی، امام مہدی کی خلافت ہے۔ اچھا لطف لیجئے گا ارباب سارے، شیعہ سنی سب نے یہ لکھا ہے اور اتنی احادیث ہیں اس موضوع پر، میرے مقالے بھی تھے اور میری تحقیق بھی میں نے کی۔ یہ جو مسئلہ امامت اور مسئلہ خلافت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر احادیث مبارکہ ہیں۔ اچھا ان احادیث میں جو لفظوں میں اختلاف ہے میں وہ اختلافی لفظ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ ایک سلسلہ احادیث مبارکہ کا تواتر کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، کلہم من قریش، اور سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ سمجھ آئی بات؟ کتنے خلیفے؟ لفظ خلیفہ آیا، ان میرے بعد 12 خلیفے۔ ایک سلسلہ حدیث کا ہے جس میں فرمایا میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔
حاکم امیر، اور وہ بھی سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ کچھ حدیث ہے جن میں لفظ نقیب آیا، میرے بعد 12 نقیب ہوں گے، جس طرح بنی اسرائیل میں 12 نقیب تھے، اور میرے 12 نقیب وہ بھی سب قریش میں سے ہوں گے۔ اور ایک سلسلہ روایات ہے جس میں لفظ امام آیا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ توجہ ہو گئی ذرا، تعداد سب کی 12 ہی ہے، خلیفے 12، امیر 12، نقیب 12، امام 12، نہ 13 نہ 11۔ یہ سب شیعہ سنی نے لکھا کہ 12 ہونے، توجہ کتنے ہونے، سب نے 12 کا ذکر کیا، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں شیعوں کے علاوہ باقی سارے مسلمانوں سے وہ 12 پورے ہی نہیں ہو رہے، 12 اگر اہل سنت برادران تشریف فرمائیں تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن جا کے نا یہ سوال آپ نے پوچھنا ضرور ہے اور اس پہ تحقیق ضرور کیجیے گا۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، سرکار نے فرمایا کتنے خلیفے ہونے ہیں؟ 12۔ سارے مسلمانوں سے سوال ہے خلفائے راشدین کی تعداد کتنی ہے؟ تو باقی 8 کدھر گئے؟ رسول نے تو فرمایا 12 ہو رہے ہیں، 4 تو نہیں ہو رہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ پیغمبر نے فرمایا 12 ہونے، 4 نہیں، تو باقی کدھر ہے؟ سن لو، سوال یہ ہے کہ 12 ماننا کیوں ضروری ہے؟ بہت سارے علماء عامۃ المسلمین کے ایسے ہیں جنہوں نے امامت اور خلافت کو کا جو معیار ہے وہ حکومت کو سمجھا، جو حاکم آتا گیا اسی کو خلیفہ بناتے گئے اور اسی کو امام بناتے گئے۔ توجہ کیجئے گا ذرا، تو 12 ماننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے 12 فرمائے۔ تو بھائی جب رسول نے 12 بتائے ہیں تو پھر وہی 12 مان لو جو رسول نے بتائے بھی۔ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، ملل و نحل میں شہرستانی نے لکھا کہ مسلمانوں کے درمیان جتنا قتل و کشتار اور جتنی تلوار چلی ہے اور جتنا خون بہایا گیا مسئلہ امامت پر، اور کسی مسئلے پر اتنا خون مسلمانوں میں نہیں بہایا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ شہرستانی نے لکھا ہے۔ سب سے آج تک کیوں شیعہ مارے جا رہے ہیں؟ کیا بنیادی اختلاف ہے؟ یہ خلافت اور امامت کا بنیادی اختلاف ہے، اور کیا اختلاف؟ مسئلہ امامت پر بھائی رسول نے، تمہاری کتابیں کہہ رہی ہیں، تمہارے محدثین لکھ رہے ہیں، یار ایکو نہیں چاہیے اس کا، آواز پھر تکرار ہو جاتی، ڈبل ہو جاتی۔ یہ سر والے جو پڑھتے ہیں نا ان کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ ایک سلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات، خالص کر، کم نہ کر، پھر بھی سلوات پڑھیے ذرا سارے۔ آواز ہاں ٹھیک ہے، آواز کم نہیں کرنی، وہ صرف ایکو اس کو ختم کرنا ہے۔ توجہ میری طرف رہے۔ تو جب مسئلہ امامت اتنا اہم مسئلہ ہے سامعین گرامی، تو ہمیں پھر غور تو کرنا چاہیے۔ آج 1400 سال کے بعد ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار رسول اللہ نے جب فرمایا تھا کہ 12 خلیفے ہوں گے، 12 امیر ہوں گے، 12 نقیب ہوں گے، 12 امام ہوں گے، تو کاش رسول اللہ بتا کے چلے جاتے، اتنا جھگڑا ہی نہ ہوتا، اتنے مسلمانوں میں قتل و غارت ہی نہ ہوتی۔ اچھا تسی زیادہ سیانے ہو کہ تھوڑے ذہن میں سوال آ گیا، اور پیغمبر کے زمانے میں لوگوں کے ذہن میں سوال نہیں آیا کہ رسول سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ 12 کون ہوں گے؟ اور سنو، رسول اللہ نے بتایا، رسول اللہ نے اعلان کیا۔ قوم شیعہ واحد قوم ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں، مسلمانوں میں جتنے مکاتب فکر ہیں کسی مکتبہ فکر سے وہ امام اور خلیفے 12 پورے نہیں ہوں گے۔ قوم شیعہ کے بچے سے بھی پوچھو بتائے گا امام کتنے؟ 12، پہلے سے لے کے آخری تک کا نام بھی بتائے گا، لقب بھی بتائے گا، کنیت بھی بتائے گا۔ او بھائیو اگلی بات لطف والی یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو 12 بتائے، سرکار نے فرمایا کہ جو میرا 12واں جانشین ہوگا وہ امام مہدی ہوگا۔ اب امام مہدی علیہ السلام کی جو امامت ہے اس پر بھی سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔
سنو، مہدویت کا جو عقیدہ ہے یہ صرف شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ۔ امام بخاری نے لکھا، ابن ماجہ نے لکھا، ہاں جی، مسند حنبل میں احمد ابن، انہوں نے لکھا، سب نے لکھا کہ امام مہدی نے آنا ہے اور امام مہدی ہوں گے 12ویں۔ توجہ، امام مہدی انہوں نے آنا ہے، تشریف لانا ہے۔ اچھا سیانے لوگ بیٹھے ہو، جس نے 12ویں کا بتایا اس نے پہلے کا نہیں بتایا؟ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات، غور کرو نا یار۔ او بھائی 12واں تو تب آئے گا جب پہلے 11 ہوں گے۔ 1 سے شروع کرو تو 11 کے بعد پھر آتا ہے 12۔ 12ویں کا رسول بتا رہے، پہلے کا نہیں بتا رہے۔ میں امام صاحب العصر کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ خوش نصیب تھے، آپ کے جد رسول اللہ نے آپ کے آنے کی خبر دی، سارے مسلمانوں نے مان لیا ایسے۔ لیکن آپ کے جد امیر المومنین کا 1.25 لاکھ کے مجمع میں بازو بلند کر کے دکھایا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ کاش دنیا پہلے امام کی امامت پر متفق ہو جاتی تو امت مسلمہ کو یہ سیادے نہ دیکھنے پڑتے جو امت مسلمہ نے دیکھتے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا یہ بات بھی سن لو، یہ امام غیب پر بھی ایمان ہے۔ جو امام ظاہر ہوا سب کو قتل کر دیا گیا، بولو۔ اور یہی فلسفہ ہے امام صاحب العصر کی غیبت کا۔ امام اگر پردہ غیب میں نہ ہوتے تو باقی 11 اماموں کی طرح قتل کر دیے جاتے۔ یہ جو پردہ غیب ہے نا، غیب، یہ صرف امام کی حفاظت کے لیے ہے۔ اور آج غیب کا ذرا فلسفہ سمجھ لو، ہم کہتے ہیں امام غیب، امام غیب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ او بھائی غیب، امام غائب ہے نا، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شخص غائب ہے، نہیں، شخصیت غائب ہے۔ پتہ نہیں، میں اور آسان کرتا ہوں، شخص غائب نہیں، شخصیت غائب ہے۔ کیا مطلب؟ اگر یہاں پہ کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں، آپ نہیں جانتے، ایک ڈاکٹر آیا ہے، ایک کسی یونیورسٹی کا پروفیسر آیا، آپ نہیں جانتے، تو وہ شخص تو بیٹھا ہے لیکن اس کی شخصیت کو آپ نہیں پہچانتے کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ تو شخص حاضر ہے، شخص موجود ہے، لیکن شخصیت غائب ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ ایک پروفیسر بیٹھا ہے مجلس میں، اس کا وجود تو سامنے بیٹھا ہے لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ پروفیسر ہے۔ امام صاحب العصر علیہ السلام اسی دنیا میں، اسی کائنات میں، لوگوں کے درمیان ہیں، حج پہ ہر سال ہوتے ہیں، ہر شب جمعہ کربلا ہوتے ہیں، اپنے جد کے حرم میں آتے ہیں، دنیا کی مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ ہے صاحب العصر والزمان۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، آواز بلند تر صلوات۔ توجہ ہوگی حضرات؟ شخص غائب نہیں۔ یہ تصور بچپن میں وہ سنتے تھے نا کہانیاں، کہ سلیمانی ٹوپی ہوتی ہے، پھر بندہ سر پہ، ہاں آگے کیا ہوتا ہے؟ پھر نظر نہیں آتا۔ یہ نہیں ہے غیبت کا معنی۔ یہ ہماری روایات بتاتی ہیں کہ جب آقا کا ظہور ہوگا تو کتنے خوش نصیب ہوں گے جو آقا کو پہچان لیں گے۔ اچھا یہ صاحب الزمان تھے، میں نے تو شب جمعہ حرم امام حسین علیہ السلام میں اپنے ساتھ کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے دیکھا۔ ہم نے تو اس ہستی کو میدان عرفات میں دیکھا تھا، ہم نے تو طواف کعبہ میں دیکھا تھا، ہم نے تو مینا اور مزدلفہ میں دیکھا تھا، ہم نے تو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ان کو دیکھا تھا۔ شخص غائب نہیں، شخصیت غائب۔ امام اسی دنیا میں موجود ہیں، امام اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ توجہ ہو رہی بھائیو؟ تو امام مہدی علیہ السلام، سنیے بات، صرف امام مہدی کا، مہدویت کا جو عقیدہ ہے یہ صرف مسلمانوں کا بھی نہیں، میں اس سے اگلی بات کرنے لگوں۔ پوری دنیا میں جتنے مظلوم اور مقہور لوگ ہیں
ہر مظلوم انسان کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے۔ فلسفیوں کا ایک اصول ہے، فلاسفہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو احساسات پیدا ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان احساسات کی تکمیل کا کوئی ذریعہ خارج میں نہ بنایا ہوتا تو انسان کے اندر وہ احساس پیدا بھی نہیں ہوتا۔ آسان بستہ مثال دیتا ہوں، انسان پیاس محسوس کرتا ہے، پیاس محسوس کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پیاس بجھانے والی چیزیں پیدا نہ کی ہوتی انسان کو کبھی پیاس محسوس نہ ہوتی۔ انسان بھوک محسوس کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے بھوک مٹانے والی چیزیں خلق نہ کی ہوتی تو کبھی انسان بھوک محسوس نہ کرتا۔ میرے بھائیوں، قطع نظر مذہب کے، ہندوؤں میں موعود کا عقیدہ پایا جاتا ہے، مسیحیت میں عقیدہ موعود کا پایا جاتا ہے، یہودیت میں عقیدہ موعود کا پایا جاتا ہے، بدھ ازم میں، بدھوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اور بھائی میں مطلقاً بات کر رہا ہوں، دنیا کے ہر مظلوم انسان سے جو ظلم کی چکی میں پس رہا ہے اس وقت، اس سے پوچھو اس کے دل کی آواز ہے، کوئی تو ہو جو ظالم کا ہاتھ روکے، کوئی تو ہو جو مظلوم کی فریاد سنے، کوئی تو ہو جو مظلوم کا ناصر اور مددگار بنے، کوئی تو ہو جو ظالم سے چھین کے مظلوم کو اس کا حق دلائے۔ اگر ہر مظلوم کے دل میں یہ احساس ہے تو اس کا معنی یہ ہے دنیا کا ہر مظلوم اپنے خیال اور عقیدے کے مطابق امام مہدی کو یاد کر۔ ہمیں ہمیں نبی کریم نے جو بتایا ہے وہ امام مہدی ہوں گے جو دنیا سے ظلم اور جور کو ختم کریں گے۔ اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما مولت ظلم و جور۔ یہ ماہ شعبان ہے نا، رسول اللہ فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ میں سے اور اہل بیت کے گھرانے میں، جی ماشاءاللہ کیا حال ہے جی، ٹھیک، اہل بیت کے گھرانے میں تین ہستیاں ہیں، تین جو کاملاً رسول اللہ کی تصویر۔ امیر خان صاحب ماشاءاللہ، اب میں نے کتنا پڑھنا ہے جی مجھے بتائیں ذرا، گھنٹہ اور۔ تین ہستیاں کاملاً رسول اللہ کی تصویر، دو امام ہیں، ایک ہستی امام نہیں، دو کی ولادت شعبان میں، 11 شعبان شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، شکل صورت میں، گفتار میں، کردار میں اور سیرت میں کاملاً رسول اللہ کی تصویر، شبیہ رسول اور ہم شکل پیغمبر جن کے نام کا حصہ ہو گیا۔ اور دوسری ہستی جن کی 15 شعبان کل ولادت ہوئی، امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف، رسول اللہ فرماتے ہیں اسمہ اسمی و کنیت و کنیتی و شمائل و شمائلی، نام بھی میرے نام پر، شمائل شکل و صورت خصوصیات اور صفات بھی میری، اور اللہ میرے بیٹے مہدی کے صدقے میں اس دنیا کو عدل اور انصاف سے پر کرے گا جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی۔ یہ ہمیں ائمہ نے بتایا ہے۔ امام زمان سے پہلے، آقا کے ظہور سے پہلے دنیا میں امن کی نوید نہیں ہے، دنیا میں امن کی نوید نہیں۔ امام کے ظہور کے بعد دنیا عدل سے، انصاف سے، امن سے پر ہوگی بھائی، ہوگی۔ قرآن پر اللہ کا دین غالب آئے گا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ وعدہ پروردگار ہے، ایک وقت آئے گا پورے قرآن پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ اور یہ آج تک وعدہ الہی پورا نہیں ہوا، یہ پورا ہوگا کب؟ جب یوسف زہرا کا ظہور ہو جائے گا۔ جب امام علیہ السلام ہے، چھٹے امام نے فرمایا آقا کے ظہور کے بعد دنیا کیسے عدل سے بھر جائے گی؟
فرمایا جس طرح سردیوں کے موسم میں سردی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے اور گرمیوں کے موسم میں گرمی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، یوسف زہرا کے ظہور کے بعد عدل اسی طرح گھروں میں داخل ہو، عدل اسی طرح گھروں میں، خوف ختم ہو جائے گا۔ روایات کہتی ہیں بچے سانپ اور بچھوؤں سے کھیلیں گے، امن کا یہ عالم ہوگا۔ معصوم کی حدیث ہے، عراق سے شام تک ایک بوڑھی عورت سونے کے زیورات سے لدی، سر پہ ہیرے جواہرات کی گٹھڑی اٹھا کے اکیلی تنہا عراق سے شام تک چلی جائے گی، کوئی نظر اٹھا کے دیکھنے والا بھی نہیں۔ فقر ختم ہو جائے گا، علم ترقی پائے گا۔ روایت کہتی ہے آقا ظہور فرمائیں گے، یوں دستے مبارک سے اشارہ کریں گے، ہر انسان کی عقل 40 انسانوں کے برابر ہو جائے۔ اب ذرا سوچیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 40 انسانوں کے برابر۔ اور چھٹے امام سے روایت ہے بہار میں، آقا کے ظہور سے پہلے دنیا میں جتنا علم ہوگا نا وہ 2 حرفوں کا علم ہوگا۔ اب یہ جتنی سائنسی ترقی ہے، جتنی ٹیکنالوجی ہے، یہ سب 2 حرفوں کا علم، امام کے ظہور سے پہلے۔ اور چھٹے امام نے فرمایا جب آقا کا ظہور ہو جائے گا تو 25 حرفوں کا علم اور آئے گا دنیا میں۔ اب ذرا سوچو کیا دور ہوگا، کیا دور ہوگا۔ دنیا زمین اپنے خزانے نکال باہر کرے گی۔ آج تو لوگ پیٹرول تلاش کرتے ہیں نا، تیل تلاش کرتے ہیں، کتنے کنویں کھودتی ہیں حکومتیں، پھر جا کے کسی ایک سے نکل آتا ہے۔ بولو کتنے معدنیات پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ امام کے ظہور کے بعد زمین اپنے خزانے نکال باہر کرے گی، سونا کہاں ہے، ہیرے کہاں ہیں، مختلف معدنیات کہاں ہیں، آسمان سے برکات نازل ہوں گی، بر وقت بارشیں ہوں گی۔ اب زمیندار لوگ بیٹھے ہو، فصل ایک بار اٹھاتے ہو نا، کنک سال چکنی واری، امام کے ظہور کے بعد ہر فصل 2 بار اٹھائی جائے گی۔ اس وقت کروڑوں مربع میل زمینیں بنجر پڑی ہیں، بنجر۔ جو حضرات زیارات کے لیے جاتے ہوئے کوئٹہ سے جو تفتان کا سفر کیا ہے، ادھر پنجاب سے نکلیں تو آگے آنکھیں ترس جاتی ہیں سبزہ دیکھنے کو۔ بولو ایسے نہیں، پھر آگے ایران میں چلے جاؤ، میلوں تک بنجر۔ اب سعودیہ چلے جائیں، بنجر، آنکھیں ترس جاتی ہیں سبزہ دیکھنے کو۔ کروڑوں اربوں خربوں مربع میل زمینیں بنجر پڑی ہیں۔ آقا کے ظہور کے بعد ایک بالشت بھی بنجر نہیں ہوگی۔ ایک بالشت جہاں پر سبزہ نہ ہو، جہاں پر ہریالی نہ ہو۔ اور علم اتنا ترقی کر جائے گا کہ گھروں میں بیٹھی عورتیں قرآن اور سنت کے مطابق مسائل بتائیں گی، مسائل بتائیں۔ تو میرے بھائیوں، امام صاحب علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، امام مہدی کی مہدویت کا عقیدہ یہ سارے دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ امام علیہ السلام کے اس حوالے سے میں 2-4 باتیں اور عرض کروں۔ 14 معصومین میں یاد رکھنا شیعو، ہمارا حشر نشر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم امام صاحب العصر کے ساتھ معشور ہوں۔ سامعین گرامی قدر، 14 معصومین علیہ السلام میں سے 5 تن پاک کے بعد جس امام کی عزت، عظمت، شان، شوکت، مرتبہ سب ائمہ سے زیادہ ہے، وہ تیرے زمانے کا امام۔
پھر سنو میں نے کیا کہا، رسولوں میں بھی درجہ بندی ہے نا بھائی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ائمہ ہمارے 14 معصومین، 5 تن پاک کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی عزت عظمت مرتبہ سب ائمہ سے زیادہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام لنگر کھا کے آئے ہو نا، تھوڑی صلوات تو پتہ لگ گئے، بلند صلوات پڑھو۔ کھانے کا نشہ تو ہوتا ہے نا یار۔ امام صادق علیہ السلام اپنے بیٹے قائم کا ذکر کر رہے تھے، اور امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے قائم کے علائم ظہور کو بھی بیان فرمایا۔ ظہور کی نشانیاں 2 طرح کی ہیں، کچھ علائم حتمی، کچھ غیر حتمی۔ بہت ساری علامتیں جو ائمہ نے بیان کی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، انشاءاللہ وقت قریب ہے۔ امام نے فرمایا جس زمانے میں تم یہ دیکھو، پوچھا نا امام سے کہ ظہور کب ہوگا، فرمایا جس زمانے میں تم یہ دیکھو کہ سواریوں کے ٹکرانے سے سوار مر رہے ہیں، تو پھر سمجھ لو نا کہ ہمارے قائم کے ظہور کا زمانہ قریب۔ جب امام نے بات کی تو راوی کی سمجھ میں نہ آئی کہ یہ کیسے ہوگا کہ سواریوں کے ٹکرانے سے سوار مر جائیں گے، وہ تو اونٹ گھوڑے کا زمانہ تھا، ہاں جی۔ اب بتائیے ایمان سے، آج کون سی سواری ہے جو حادثات کا شکار نہیں ہو رہی؟ ہوائی جہاز ٹکرا رہے ہیں، ٹرینیں ٹکرا رہی ہیں، بسیں ٹکرا رہی ہیں، روڈ حادثات تو روز کا معمول ہے، بحری جہاز ٹکرا رہے ہیں اور سوار مار رہے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ جس زمانے میں تم یہ دیکھو کہ عورتوں نے لباس پہنا ہوا ہے اور بدن پھر بھی ننگا ہے، ہمارے قائم کا ظہور قریب ہوگا۔ یہ بات بھی راوی کی سمجھ میں نہ آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لباس پہنا ہو؟ اس زمانے میں یہ لباس تھوڑی تھی یار، ہاں؟ آج کل ہیں یا ایسے لباس؟ یہ نہیں، بدن نما لباس، بدن نما لباس۔ میری مائیں بہنیں بھی ذرا سن لیں، امام کی بات آئی ہے، بدن نما لباس، اس کلائی سے اوپر عورت کو اجازت نہیں۔ جو پردہ واجب نماز میں ہے، فقہا کہتے ہیں وہ عام حالات میں بھی پردہ واجب ہے۔ عورت صرف اپنے شوہر کے لیے، اپنے محرم کے لیے یہ کلائی ننگی کر سکتی ہے، سر سے چادر اتار سکتی ہے، ورنہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ چونکہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، خدا را مسائل شریعت کو سمجھو ذرا۔ آقا صاحب بیٹھے ہیں، آپ علماء دوست لوگ ہو، زندگیاں آپ کی گزر گئیں علماء کی صحبت سے فیض حاصل کرتے کرتے۔ ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے میک اپ کرے، حرام ہے۔ سن لو، یہاں الٹی گنگا ہے، یہاں عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ نہیں کرتی، سرخی لگا لینا، شوہر کے لیے نہیں کرتی، اچھے کپڑے شوہر کے لیے نہیں پہنتی، جس دن باہر سے مہمان آنے ہو، غیر محرم آنے، اس دن میک اپ کرتی۔ حرام ہے ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے میک اپ کرنا، آنکھ میں سرما لگانا، ہونٹوں پہ سرخی لگانا، ہاتھوں پہ مہندی لگانا، وغیرہ وغیرہ، جو چیزیں بھی زیب و زینت میں حرام ہے۔ ایک عورت تنہا اپنے آخری کمرے کے اندر اللہ کے حضور مصلی عبادت پر کھڑی ہو، اور اس کے سر پہ دوپٹہ ہے باریک جس سے بال نظر آ رہے ہیں، اور کلائی سے اوپر اس کا بازو ہے، اور ٹخنوں سے اوپر اس کی شلوار ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ جاؤ پوچھ لو، فقہا سے رابطہ کر لو، یہ اہل بیت کا مذہب ہے۔ نماز باطل ہے اگر اس کے پورے بال چھپے ہوئے نہیں یا باریک دوپٹہ جس کے اندر سے نظر آ رہے ہیں، تب بھی نماز باطل ہے۔ ہم یہ جو سنتے ہیں نا کہ امام صاحب العصر کا ظہور ہوگا اور 313 امام کے ناصر یاور ہوں گے، وہ امام کی اس سپاہ کے جرنیل ہوں گے 313۔ اور اگلی بات بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ جو 313 کی تعداد تو ہم نے سن رکھی، ان میں 50 عورتیں بھی شامل ہوں گی۔
50 عورتیں، کیا وہ دیندار لوگ ہوں گے؟ کیا وہ تقوی کی معراج پر فائز لوگ ہوں گے جو امام صاحب العصر کے یار و یاور بنیں گے اور ناصر اور مددگار بنیں گے؟ توجہ ہو رہی بھائیو؟ تو امام صادق علیہ السلام جب بتا رہے تھے تو سائل نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے آپ کا بیٹا مہدی دنیا میں آ چکا یا آئے گا؟ فرمایا ابھی آیا نہیں، میرا بیٹا مہدی آئے گا۔ پھر امام نے جملے فرمائے، میں یہ دلیل دے رہا ہوں جو میں نے پہلے بات کی نا کہ 14 معصومین میں 5 تن پاک کے بعد ہر امام سے امام مہدی کا مقام و مرتبہ بلند ہے۔ فرمایا میرا بیٹا بھی آیا نہیں، آئے گا۔ پھر جملہ فرمایا چھٹے امام نے، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں اپنے بیٹے مہدی کے زمانے کو درک کر لیتا میں ساری زندگی مہدی کی نوکری میں گزار دیتا۔ اب سمجھو امام مہدی علیہ السلام کا مقام، امام صادق علیہ السلام جیسی ہستی، رئیس مذہب تشیع، بنیان گزار مذہب تشیع، جس امام کی نوکری کو اپنے لیے شرف جانے وہ تیرے زمانے کا ہی۔ امام رضا علیہ السلام اپنے بیٹے کو یاد کر رہے تھے اور لفظ قائم امام کا جب نام آیا امام زمانہ کا، نام سن کے امام رضا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، نام کی تعظیم۔ اور غیبت کے زمانے میں آپ بالخصوص جب نماز جمعہ میں 14 معصومین پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے تو 12ویں آقا کے ذکر پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی سنت اور تعلیم کردہ طریقہ ہے۔ اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، امام کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر یوں اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے تھے۔ اور آج مومن ایسا کرتے ہیں، یہ کیا ہمیں کیا، یہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہمیں تمرین کرائی جا رہی ہے، ہمیں مشق کروائی جا رہی ہے کہ اگر غیبت کے زمانے میں قائم کے ذکر پر قیام کرنا سیکھ لو گے تو جب یوسف زہرا کا ظہور ہو جائے گا تو پھر لبیک کہتے ہوئے دیر نہیں لگے۔ اللہم صلی اللہ، پھر صلوات پڑھ دو سارے بلند آواز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 حدیث سنیں، افضل العبادت انتظار الفرج۔ عبادت اور عبادات میں سے فرمایا سب سے افضل عبادت وہ یوسف زہرا کا انتظار کرنا۔ دوسری حدیث، افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا سب سے افضل عمل وہ آقا کا انتظار کرنا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ انتظار صرف ایک نظریہ نہیں ہے، انتظار عمل ہے، افضل عمل ہے۔ انتظار ایک پریکٹیکلی چیز ہے، انتظار افضل عبادت کہا گیا ہے، صرف نظریہ نہیں ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام انتظار۔ میں آیا ہوں نا 12:15 بجے پہنچا ہوں یہاں پہ، دیگاں پک رہی ہیں سن، سارے ملک صاحبان انتظار کر رہے سن، ڈیرے تے، ہاں جی، انہاں دا دیگاں تے انتظام یہ سارا دس رہے سی بھی یہ مومنین دا انتظار کر رہے۔ بولو، جو منتظر ہوتا ہے نا، جو منتظر ہوتا ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتا نہیں ہے، وہ لگا ہوتا ہے۔ ایک طالب علم مجھے بتائیے، وہ چاہتا ہے اچھے نمبر ملیں، میں اعلیٰ نمبروں میں کامیابی کروں، تو وہ پھر پب جی کھیلتا ہے یا پڑھائی کرتا ہے؟ بولو، پڑھائی کرتا ہے۔ ایک بندہ چاہتا ہے کہ میری معاشی حالت بہتر ہو جائے تو وہ صبح اٹھتا ہے، پھر دکان کھولتا ہے یا گھر سویا رہتا ہے؟ آپ لوگ فصل اچھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرتے ہیں بھائی۔ جس شے کا انتظار ہوتا ہے اس کی مناسبت سے انسان کوشش کرتا ہے۔ اچھا، امام علیہ السلام نے آنا کیوں ہے، ذرا یہ سنو۔ امام کے جو زیارت نامہ ہے نا، یا امام صاحب العصر کے متعلق جتنی دعائیں ہیں ان میں امام کا جو ظہور کا فلسفہ وہی بیان ہوا ہے۔ السلام علیکہ یا قامع الکفر والطغیان کا مطلب اے کفر کو اور سرکشی کو مٹانے والا،
السلام علیکم دافع ظلم والعدوان، ظلم کو اور زیادتی کو ختم کرنے والا، ایسے ہی نہیں. لِإِقَامَةِ الْعِوَجِ، دین میں جو بدعات پیدا ہو گئیں، جو خرافات پیدا ہو گئیں، ان کو مٹانے کے لیے اور اپنے جد رسول اللہ کی شریعت کو اپنے اصلی خطوط پر قائم کرنے کے لیے. اللہ کے دین میں جو بدعات ہو گئیں ان بدعات کو مٹانے کے لیے بھائی جو فلسفہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں جانے کا تھا وہی فلسفہ امام مہدی کے ظہور کا ہے. ساتھ دو یار میرا تھوڑا. امام حسین علیہ السلام بھی تو اس لیے گئے تھے نا، لِإِصْلَاحِ أُمَّةِ جَدِّ رسول اللہ، أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ. وہی فلسفہ امام صاحب العصر کے ظہور کا. اب ہم منتظر تب قرار پائیں گے کہ جن چیزوں کے لیے، جس مقصد کے لیے امام علیہ السلام تشریف لانا ہے، ہم بھی اس راستے کو ہموار کریں. آج ہم کہتے ہیں الاجل الاجل یا صاحب الزمان. یہ غیبت کا زمانہ تیاری کا زمانہ ہے. آج امام علیہ السلام تلواڑے آ جائیں. میرا گھر، میرے گھر کا ماحول، میرا رزق اتنا پاک و پاکیزہ ہے سارا کچھ کہ یوسف زہرا میرے مہمان بنے. مومنین یہ تیاری کا زمانہ. مجھے آپ ایمان سے بتائیں، جس گھر میں رشوت کی کمائی ہے یا جس گھر میں سودی کاروبار ہوتا ہے، جس گھر میں گالی گلوچ ہے یار، جس گھر میں عورت بیچاری پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، جس گھر میں ماں باپ کی نافرمانی ہوتی، جس گھر میں بھائی بھائی سے صلہ رحمی نہیں کرتا، جس گھر میں ہمارا جن لوگوں کا تقیہ کلام گالی ہو گیا، گالی سے ہم بات شروع کرتے ہیں، گالی پہ ہم بات ختم کرتے ہیں. ایمان سے بتائیے یہ ساری چیزیں رجس ہیں یا نہیں؟ رجس ہے نا. تو اللہ نے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے. ہمارے کب مہمان بنیں گے امام زمان؟ میں خود ظلم کرتا ہوں، میں خود لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں، میں لوگوں سے جھوٹ بولتا ہوں، میں امانت میں خیانت کرتا ہوں، میں ملاوٹ کرتا ہوں، میں خود فراڈ کرتا ہوں، میں خود اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا. تو بتائیے پھر امام صاحب العصر کو میں کہتا ہوں امام آ جائیں میرے گھر میں. میرے گھر سے تو موسیقی آتی ہے، میرے گھر سے تو گانے بجانے کی آوازیں آتی، میرے گھر سے تو اذان کی آواز نہیں آتی، میرے گھر میں تو مصلی جا نماز نہیں ملتا، میرے گھر میں تو طہارت کا پتہ نہیں ہے. اس گھر میں امام آئیں گے، میرے پاس مہمان آئیں گے. تو میرے دوستو یہ نا آمادگی اور تیاری کا زمانہ ہے. یہ جو دعا امام صادق علیہ السلام نے دعا عہد پڑھنے کی جو تعلیم کی، اب کتنے دن ہیں؟ 40 دن. 40 دن کتنے دن ہوتے ہیں؟ 40 سال سے تو زیادہ زندگی ہم گزار بیٹھے ہیں. وہ تو صرف 40 دن کی بات تھی. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس دعا کی پابندی کی اور 40 دن دعا عہد کو پڑھا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں 40 دن جو دعا عہد کی پابندی کرے، اگر موت بھی آ گئی، پہلے تو یہ اللہ اس کو اتنی زندگی دے گا کہ امام کے زمانے کو درک کرے گا، اس کی زندگی میں ظہور ہوگا. اور اگر تقدیر الہی یہ ہوئی کہ موت پہلے آ گئی اور ظہور نہ ہوا، تو پھر جب آقا کا ظہور ہوگا قبر سے اٹھایا جائے گا اس مومن کو. تو یوسف زہرا کا ظہور کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا، تیرے امام کی حکومت عدل قائم ہو. آپ حیران ہوں گے کہ ایسی بات کرنے لگا ہوں. خدا کی قسم ہماری روایات یہ بتاتی ہیں کہ جنہیں ہم اہل مغرب کہتے ہیں، یورپین، امریکن، آقا کے ظہور کے بعد سب سے پہلے امام کی امامت کا عقیدہ وہ کلمہ پڑھیں گے. امام وہ سب سے پہلے امام کو تسلیم کریں گے اور ہم امام کے مخالف ہوں گے. بخدا قسم روایات کہتی ہیں کہ جب آقا ظہور فرمائیں گے تو پتہ کیا ہوگا؟ وہ تو آئیں گے اپنے جد کے
دین کو زندہ کریں گے، اپنے جاد رسول اللہ کی شریعت کو زندہ کریں گے، بدعات کو ختم کریں گے، منکرات سے منع کریں گے، اوامر حکم دیں گے. ایسے نا لوگ پتہ کیا کہیں گے، یہ لفظ ہے روایت میں، لوگ کہیں گے یاتی بدین جدید، ہاں جی یہ کوئی نیا دین لے کے آ گیا امام. حالانکہ امام کا دین تو نیا نہیں ہے، تم نے دین کو اتنا برباد کر دیا اور شکل و صورت مسخ کر دی اور دین کو بدعات کا مجموعہ بنا دیا کہ تمہیں وہ اصل دین نیا لگے گا. ہم اتنے اصل دین سے دور ہو چکے ہوں گے، وہ دین ہمیں نیا لگے گا. ابھی حالات جو دیکھ رہے ہو، ہاں جی ابھی فقہ کی دنیا مخالفت نہیں کر رہی، ہاں جی فقیہ کے فتوے کو دنیا ٹھکرا نہیں رہی. حالانکہ دین تو وہ ہے جو قرآن کو جانتے ہیں، جو حدیث کو جانتے ہیں، جو اجتہاد کر کے خدا و رسول کا جو کلام ہے اس سے حکم شریعہ آپ تک پہنچاتے ہیں. جیسے آج دنیا مخالفت کر رہی، بولو جو نائب امام کی مخالفت کر رہے ہیں امام کی مخالفت بھی کریں گے. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ امام اگر حکم دیں بھی دھمال نہیں پانی، دھمالی طبقے نے تو ناراض ہونا ہی ہے نہیں. امام نے فرما دیتا کہ ڈھولا شولا بند کرو. آج وہ طبقہ مخالف ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی اس لیے یہ آمادگی کا زمانہ ہے. میرے خیال میں زیادہ نہ پڑھ جاؤں، 1 گھنٹہ تو میں پورا کروں گا. ظہور ہوگا امام کا اور انشاءاللہ وقت قریب ہے. اور ظہور بلا کہاں سے ہونا ہے؟ کہاں سے ظہور ہوگا؟ ہاں کعبے سے. اگے وہ تو نماز پڑھائی ہے تو نماز تو کوئی نہیں پچھو بولیا بھائی یہ تیسری رکعت ہے، ہاں جی تو ہوں یہ نہیں پتا لوگوں نوں کعبہ سے ظہور ہوگا. کعبہ سے، کعبے کا امام سے گہرا تعلق ہے. کعبہ ادل الناس ہے. کب؟ جب امام سے تعلق ہے. کعبہ بنانے والے امام ابراہیم علیہ السلام، انی جاعلک للناس ہے. کعبہ کے بنانے والے امام، کعبہ میں پیدا ہونے والا امام، کعبہ سے بت گرانے والا امام، کعبہ کی چھت پر اذان دینے والا، کعبہ سے ظہور کرنے والا. کعبہ کے امام سے تعلق ہے بھائی. ظہور ہوگا یوسف زہرا کا. یا اہل العالم انا بقیت اللہ. او دنیا والو میں ہوں بقیت اللہ. جو واقعاً سچے امام کے منظر تھے سب کچھ چھوڑ کے دوسرا قدم اٹھائیں گے مکہ امام کے حضور پہنچ جائیں. اور باقی جو ہم جیسے دنیا دار مجن بٹھے پانے ہیں، بولو ہاں جی بچے دے وہ کتاباں لے آنی ہیں، بچے نے سکولوں لے آنا ہے، ہاں جی بچے دی دن رکھے نے فلاں بہانے رہ جائیں. ہاں جی وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ تیاری تو جو واقعہ نہیں امام کے وہ اس لمحے کو ترس رہا ہے، وہ تو دوسرا قدم اٹھائے گا امام کے محضر میں ہوگا. ظہور ہوگا امام کا. چرخ چاروں سے چوتھے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اذان کہی جائے گی. امام زمانہ فرمائیں گے عیسیٰ بھائی آگے بڑھیے. عیسیٰ عرض کریں گے میں تو صدیوں سے انتظار کر رہا ہوں. یوسف زہرا کا ظہور ہو اور میں آپ کی اقتداء میں. اور یہ سب نے لکھا، شیعہ سنی نے سب نے لکھا. امام مہدی علیہ السلام امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماموم ہوں گے، مقتدی ہوں گے امام کی اقتداء میں. وہ پتہ نہیں کس شاعر کا مسدس ہے، بڑا اچھا ہے وہ. اصل تو 2 بیویوں کو اس نے تقابل کیا ہے. اجازت تو تم سنا دوں جلدی سے. مریم کا پدر عمران ہے گر، زہرا کا پدر محبوب خدا. مریم کا معزز شوہر نہ تھا، زہرا کو شرف حیدر کا ملا.
تاریخ نے مریم کے احسان کا کب ہے ذکر کیا، سب مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ قربان کر ڈالا۔ زہرا کا پسر مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا، زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سر۔ توجہ ہے؟ اور بھائی ایک بات اور بھی سن لو، 12واں محمد، عیسیٰ جیسا صاحب شریعت صاحب کتاب نبی جب 12ویں کا امام نہ بن سکے تو پہلے محمد کو پہنچ گئی بات۔ اللہ کریم جزائے خیر دے۔ امام خطبہ دیں گے، امام صادق علیہ السلام نے دیکھیے کتنا عرصہ پہلے امام کیا گفتگو کریں گے، کچھ اقتباسات امام زمانہ کے خطاب کے میں آپ کو سناتا ہوں۔ الا یا اہل العالم، او دنیا والو، من اراد منکم ان ينظر الى آدم ووسیہ شیس فآنا ذا آدم وشیس، من اراد منکم ان ينظر الى نوح ووسیہ سام فآنا ذا نوح وسام، من اراد منکم ان ينظر الى ابراہیم ووسیہ اسماعیل فآنا ذا ابراہیم واسماعیل، من اراد منکم ان ينظر الى موسیٰ ووسیہ یوشع فآنا ذا موسیٰ ویوشع، من اراد منکم ان ينظر الى عیسیٰ ووسیع شمعون فآنا ذا عیسیٰ وشمعون، من اراد منکم ان ينظر الى محمد المصطفى ووسیع امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فآنا ذا محمد وعلی، من اراد منکم ان ينظر الى الحسن والحسین فآنا ذا الحسن والحسین، ومن اراد منکم ان ينظر الى الائمة من ولد الحسین فآنا ذا الائمة من ولد الحسین۔ اور دنیا والو، جو آدم اور آدم کے وسیع شیس کو دیکھنا چاہے، جو نوح اور ان کے وسیع سام کو دیکھنا چاہے، ابراہیم اور اس کے وسیع اسماعیل کو دیکھنا چاہے، جو موسیٰ اور اس کے وسیع یوشع کو دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ اور ان کے وسیع شمعون کو دیکھنا چاہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وسیع علی مرتضیٰ امیر المؤمنین کو دیکھنا چاہے، اور جو تم میں سے حسن اور حسین علیہ السلام کو دیکھنا چاہے، اور جو شخص تم میں سے اولاد حسین میں سے باقی ائمہ کی زیارت کرنا چاہے، وہ میں مہدی کو دیکھوں۔ 1.25 لاکھ انبیاء اور 1.25 لاکھ انبیاء کے اوصیاء، ان کے کمالات کا وارث میں مہدی دنیا میں۔ اور پھر فرمائیں گے الا یا اہل العالم، پھر اپنے جد امام حسین علیہ السلام کی مجلس پڑھیں گے، اپنے جد مولا حسین کی مظلومیت کو بیان کریں گے، صرف 3 جملے۔ الا یا اہل العالم ان جد الحسین قتل عطشانا، او دنیا والو، میرے جد حسین کو پیاسا ذبح کیا۔ کیا پیاس تھی مولا حسین علیہ السلام کی کہ ظہور کے بعد امام اپنی پہلی تقریر میں، اپنے پہلے خطبے میں اپنے جد کی جو مظلومیت، سب سے پہلی مظلومیت، ان جد الحسین قاتلوہ عطشانا، لوگوں نے میرے جد حسین کو پیاسا ذبح کر دیا۔ کیا پیاس تھی مولا حسین علیہ السلام کی۔ 13 محرم کو، 12 محرم کو امام سجاد علیہ السلام اعجاز امامت کے ساتھ کوفہ سے کربلا پہنچا، اور شہیدان کربلا کا جنازہ پڑھا گیا، اور شہداء کو جو دفن کیا گیا نا، اپنے مظلوم بابا کو دفن کرنے کے بعد تعویذ قبر بند کیا نا، مولا سجاد نے اپنی انگشت شہادت سے اپنے بابا کی قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قاتلوہ عطشانا، یہ قبر حسین ابن علی کی جس مسلمانوں نے پیاسا مار لیا۔ عجیب پیاس تھی مولا حسین علیہ السلام۔ صاحب دمہ ثاقبہ نے لکھا، جب امام حسین علیہ السلام 28 رجب مدینہ سے چلے تھے نا، اور وداع کے لیے جب اپنی ماں زہرا کی قبر پر گئے اور ماں کو سلام کیا، السلام علیک یا امّا، تو قبر سے جو سلام کا جواب آیا نا، ایک جواب یہ تھا، علیک السلام یا عطشان اللہم، میرا پیاسا بیٹا۔
ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بس آخری جملہ، جب خبر شہادت لے کر ذوالجناح آیا ہے نا خیموں کی طرف، جناب سکینہ جب آواز سنی نا ذوالجناح کی گھوڑے کی، دوڑ کے نکلی، شاید میرے بابا آ گئے، لیکن عجیب منظر تھا، زین ڈلی ہوئی تھی، باغیں کٹی ہوئی تھی، گھوڑے کی پیشانی خون آلود تھی، بی بی سمجھ گئی میرے بابا مارے گئے۔ جناب سکینہ نے کام کیا، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کے ایک سوال کیا، یا جواد آبی اسوقی آبی ہم کو تلا شانا، وہ میرے بابا کا گھوڑا مجھے اتنا بتا، میرے بابا کو قتل کرنے سے پہلے کسی نے پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔